کہ ہمارے کچھ ناقبت اندیش میں کہوں گا کہ غیر پارلیمانی غیر سیاسی طریقہ اپنا کر گملے جس طریقے سے وہ پھینک رہے تھے ہمارے پولیس والوں پر ہمارے اوپر، اس سے اندازہ ہوتا تھا، آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ ہٹ ہوتا تھا کسی کے سر پہ، اس سے کوئی ورکر، کوئی پولیس والا، کوئی ایم پی اے زخمی ہوتا تھا یا خدا نخواستہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا تھا، تو اس کے ریزلٹ یا ریپرکشن کیا ہوتا تھا۔ اس لیے میری گزارش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہمیں عوام نے جب الیکٹ کر کر یہاں پہ بھیجتے ہیں تو یہ فورم، اصل فورم یہ فورم ہے، یہاں سے آپ کی آواز ہوتی ہے۔ اور میں اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو اس لیے بھی ہمیشہ سے سراہتا ہوں کہ یار آپ نے اپنی آواز ایک بہت مؤثر انداز سے، بلکہ ایگزیجریشن کی حد تک آپ نے یہی سے اپنی آواز پہنچایا ہے، اپنے لوگوں کو مطمئن کیا ہے، لیکن جو رویہ، جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے، جو حکمت عملی آپ نے اپنایا ہے، یہ غیر پارلیمانی ہے، یہ غیر سیاسی ہے، یہ کسی حوالے سے قابل اپریسیشن نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی ذی شعور شخص یہ مجھے بتا دے کہ الیکٹڈ ایم پی ایز آ کے اسمبلی کے تالے لگا دے اور یہاں پہ ان کے گملے توڑے، ان کے شیشے توڑے اور نازیبا الفاظات استعمال کرے، یہاں پہ متعین جو ہے مطلب سیکورٹی اہلکاروں کو گالم گلوچ کرے، غیر اخلاقی الفاظ استعمال کرے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا یہ جمہوریت ہے؟ کس نے اس پارلیمان میں ہمیں بھیجا ہے؟ تو میں اپنے دوستوں سے یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ نے نعرے لگائے، میں بھی وہ نعرے جب چھوٹا ہوتا تھا لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی، یہ تو یار رق کے دور میں لاٹھی گولی چلتی تھی۔ میں بھی کہوں گا ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہمارے ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہم سب کہتے ہیں کہ لاٹھی گولی کا سرکار نہیں چلے گی۔ خود کہتے ہیں، بھئی کون کہتا ہے کہ لاٹھی گولی کا سرکار چلے گا؟ کون سی لاٹھی چلی ہے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پولیس والوں کو، کتنی انسلٹنگ الفاظات کے بعد بھی انہوں نے کوئی لاٹھی نہیں چلایا۔ ان کو گالم گلوچ بھی ہوا، ان کو کہا کہ سڑکوں پہ آپ کو دوڑائیں گے، لیکن انہوں نے تو کوئی لاٹھی نہیں چلایا۔ گولی کہاں پہ چلی ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو ہنگامہ آرائی اور تالہ بندی کی سیاست نہیں چلے گی نہیں چلے گی، تو یہ درست بات ہے۔ اگر یہ میں کہوں کہ بھئی غنڈہ گردی اور بدماشی کی سیاست نہیں چلے گی نہیں چلے گی، یہ صحیح بات ہے۔ لاٹھی اور گولی کی سرکار ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اللہ نہ کرے جس دن ہم اس طرح کی حکومت یہاں پہ آئی، سب سے پہلے ہم اسٹینڈ لیں گے کہ لاٹھی اور لاٹھی والا نہیں، ایک جمہوری پروسیس ہے، جمہوری عمل ہے، جمہوری معاشرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، مجھے آج کا فکر نہیں ہے، 18 جون گزر گیا، جو گزر گیا بس گزر گیا۔ مجھے تو فکر ہے آنے والے دنوں کی کہ بھئی ہم نے تو وہ کہتے ہیں پیونگ وے، ہم نے تو راستہ ہموار کر لیا، اگلا اٹیمپٹ کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جناب اسپیکر، ہم جب یہاں پہ آتے ہیں، اس پریمیسز میں آتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے آپ کی سیکورٹی کے حوالے سے کہ آپ وہاں پہ سیکورٹی گارڈ کو نیچے اتاریں۔ پھر جب ہم یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں، ہم آپ کی جو ہے مطلب سیکورٹی میں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کا بھی خیال نہیں کیا، آپ کے چیئر کا خیال نہیں کیا، آپ کے سیکریٹریٹ کا خیال نہیں کیا، اور جو طریقہ، جو رویہ اپنایا گیا، وہ رویہ یقیناً کسی سیاسی معاشرے میں، کسی پارلیمنٹ میں وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ان کی رویے سے جو ہے مطلب اس دن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ الفاً یہ کہتا ہوں کہ بھئی ہم سلام کر رہے ہیں اپنے انہی بھائیوں کو، یعنی وہ روٹ رویہ، وہ جیسے انتقامی مہم جوئی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جو یہ میں دیکھتے ہیں گالیاں، مرد آباد یا فلاں، بھئی کیا مسئلہ ہے اتنا؟ ہمارے لیے تو یہ روایت ہے، ہماری یہ کلچر رہی ہے، یہاں پہ مثالیں دی جاتی ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں، واحد اسمبلی میں یہ لوگ لفاظی جنگ بہت کرتے ہیں، آلٹرکیشن بہت کرتے ہیں، لیکن باہر جب جاتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، یہ آپس میں اسی طرح شیر و شکر ہے۔
لیکن وہاں پہ اس دن کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک محاذ پہ انڈین فوج ہے، دوسرے محاذ پہ پاکستانی فوج ہے۔ فلسطین میں اگر آپ دیکھ لیں اسی طرح کا وہ نہیں تھا، جتنا لوگوں کو اپنے ورکروں کو پرووک کیا گیا تھا ہمارے خلاف کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ لیکن آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں ان کے ورکر ہوتا، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا تھا کہ سیاست میں لوگ اچیومنٹ کے لیے کرتے ہیں، آپ کی کیا اچیومنٹ رہی ہے، آپ کی کیا حاصلات رہی ہے، آپ اس سیاست سے آپ گھاٹے کا سودا کیا یا آپ نے کچھ حاصل کیا ہے؟ میں حلف دیتا ہوں سارے ذی شعور اشخاص کو، صحافی برادری کو میں حلف دیتا ہوں کہ کیا یہ ایک وہ رویہ سیاسی تھا، جمہوری تھا، اخلاقی تھا، کیا تھا؟ اس سے انسان کوئی گین کرتا ہے یا لوز کرتا ہے؟ آپ نے کوئی حاصلات نہیں کیے۔ آپ کی حاصلات یہاں پہ ہوتا تھا، یہ معتبر ہاؤس ہے، یہ مقدس ہاؤس ہے، یہاں پہ آپ اپنی گزارشات عوام کے سامنے رکھتے۔ کوئی غلطی ہوئی ہے، غلطی ہو سکتا ہے، کمزوری ہو سکتا ہے، لیکن کیا شروعی دن سے میں اپوزیشن میں ہوں، پھر میں جو ہے مطلب ایک جنگ کی فضا قائم کر لوں کہ میں اپوزیشن میں ہوں، میں ایک نفرت کی فضا قائم کر لوں کہ میں اپوزیشن میں ہوں، اقتدار والوں کے ساتھ میرا نہیں چلتا؟ کیا خوب ہوتا یار، 15-20 دن پہلے جو ہے، 1 مہینہ پہلے جو ہے، پری بجٹ اجلاس بلانے سے پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کرتے کہ بھئی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ پارلیمانی اس میں وہ نہیں ہوتے؟ وہ ہماری کیا وہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ خدا نخواستہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم آ کے کہیں کہ بھئی ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کو پروموٹ کریں گے، غلط کاموں پر انہیں روکیں گے، ان کا تنقید کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جو اچھے کام کریں گے آپ کنسلٹیشن سے کریں گے، ہماری تجاوزات بھی شامل کریں۔ یہ ممکن تھا کہ ان کی تجاوزات شامل ہوتے، ان کی کچھ اسکیمات اگر ہوتے بھی وہ شامل ہوتے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو امیج ہمارا تھا، جو ایک لیول بلوچستان میں تھا، روایات، تمدن، تہذیب، کلچر، ثقافت، یہ ساری چیزیں وہ پامال ہوئی ہے۔ جو گراف ہمارا تھا، جو ایک آئیڈینٹیٹی تھی ہماری، جو ایک شناخت تھی ہماری، وہ کمزور ہو گیا کہ نہیں یار یہاں پہ اس طرح نہیں ہے، یہ لوگ اس طرح نہیں ہے، بلوچستان کے بارے میں جو سنا تھا وہ سنا ہی تھا، وہ اسی طرح تھا۔ اس لیے میں افسوس کے سوا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آج بھی جس دن ہم نے بجٹ پیش کیا میں نے کہا اپوزیشن کو یہاں پہ ہونا چاہیے، یہ وہ اپوزیشن ہماری خوبصورتی ہے، یہ ہاؤس کی خوبصورتی ہے، لیکن جمہوری پارلیمانی طریقے سے ہم آگے جائیں تو یہ سب کے لیے بہتر بھی ہوگا، بلوچستان کی ترقی کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ میں یقیناً آج یہ کہوں گا، ہمارے ساتھیوں نے بجٹ کے بارے میں آتا ہوں، ساتھیوں نے بہت سارے فیگرز جس دن سے ظہور بلیدی صاحب پیش کر رہے ہیں ہم سارے اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ میں ایک دوسرے زاویے سے آپ کے سامنے اس بجٹ کو رکھتا ہوں۔ 2020 میں پاکستانی حکومت نے اقوام متحدہ میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے کے لیے دستخط کیا ہوا ہے کہ 2030 تک ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز حاصل کریں گے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں نمبر 1 گولز ہے اور ان کے تقریباً جو ٹارگٹس تو دیے ہوئے 169 ہے، اور اس میں انڈیکیٹرز جو دیے ہوئے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ 200-250 سے ابو ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے والنٹیئرلی خود جا کے دستخط کیے کہ ہم 2030 تک یہ حاصلات کریں گے، یہ اہداف ہم وصول کریں گے۔ اس میں پہلا جو ہے نو پاورٹی ہے، دوسرا زیرو ہنگر ہے، تیسرا اس میں گڈ ہیلتھ ہے، چوتھا اس میں کوالٹی ایجوکیشن ہے، پانچواں اس میں جینڈر ایکوالٹی ہے، چھٹا اس میں جو ہے مطلب یہ لوکل گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے، پانچواں اس میں جو ہے افورڈیبل انرجی اور یہ ساری چیزیں۔ 16ویں میں آ کے جو ہے پیس، جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز ہے۔ تو یہ میں جب دیکھتا ہوں جناب اسپیکر اس بجٹ کو اس دن سے جب میں موازنہ کر رہا ہوں کہ آیا اس کو اس سے نتی کر کے لے گیا یا نہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھ کر یہ بجٹ ترتیب دیا گیا ہے یا نہیں، تو میں جس شک کو دیکھتا ہوں ساتھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی جانب ایک قدم ہے۔
جو ہماری حکومت نے فیصلہ کیا، پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ 2030 تک ہم یہ حاصلات کریں گے، یہ گولز اچیو کریں گے۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیں، کسی بھی شعبے کو دیکھو، ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں، میں اپنے اپوزیشن بھائیوں کو کہوں گا، کہتے 33 BHU بن رہا ہے، 33 BHU کو اپ گریڈیشن کیا جا رہا ہے۔ 33 BHU کا کیا مطلب ہے؟ سارے مریابات میں، سارے کوئٹہ میں، سارے ایک ڈسٹرکٹ میں، 33 ڈسٹرکٹ میں بننے جا رہا ہے۔ اگر فوڈ سال بننے جا رہے ہیں 64 یا 66 تو وہ کسی ایک ڈسٹرکٹ میں بننے نہیں جا رہے، وہ فوڈ سال بننے جا رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں۔ میرے اپوزیشن کے بھائی گواہ ہے، میں اس فلور پہ جھوٹ نہیں انشاءاللہ نہیں بولوں گا، وہ گواہ ہے کہ میں نے خود ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں اس جگہ پہ، جگہ کا بھی انہوں نے تعین کیا، میں نے کہا فوڈ سال آپ کے لیے رکھا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے 22 نیو گرلز کالجز بننے جا رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن میں 1.50 بلین سے 2.50 بلین جو انکریز کیا گیا ہے، اور اسی طرح لوکل گورنمنٹ میں سارے، میں فگر کو نہیں جاؤں گا، فگر تو سب کے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے بھی، ہمارے سامنے بھی۔ غربت کے حوالے سے، جنڈر ایکوالٹی کے حوالے سے، وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، خواتین کو کی معاشی مشکلات کے حوالے سے ہم نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یوتھ کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، پاورٹی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ کو حاصلات ہو رہی ہے اور ہوگا بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بجٹ، موضوع بجٹ اس حوالے سے ہے کہ ہم نے SDGs کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے ہیں، اور یہ سارا ان کی ٹارگٹس اور انڈیکیٹرز کو ہٹ کر جوائن کر رہا ہے، اور اسی کے حوالے سے میں اس کو ایک مؤثر بجٹ کہوں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد، آگے ڈیٹیل اس لیے کہوں گا کہ سب مبارکباد دوں گا وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی ٹیم کو، ظہور بلیدی ان کی ٹیم کو، PND میں جو سیکرٹری حافظ صاحب جو ہے اور ان کی ٹیم کو، یقیناً انہوں نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے محنت کی ہے۔ حسن خان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے شب و روز محنت کی ہے، کبھی کہیں پہ ہمارا گلہ رہا ہے کہ ہمیں سیکرٹری صاحب نہیں ملے، لیکن آپ باور کر لیں کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ بھئی وہ بجٹ بنانے میں مصروف ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ پہلا بجٹ اس لیے بھی ہے موضوع بجٹ ہے کہ جناب اسپیکر، پہلے جب بجٹ پاس ہوتا تھا، بجٹ کے بعد جولائی کے بعد کام شروع ہوتا تھا، PC1 بناؤ، DSC کرو، کانسیپٹ پیپر بناؤ اور PDWP کرو۔ لیکن اب بفضل خداون یہ بجٹ اس لیے موضوع بجٹ ہے کہ یہ سارے مراحل سے طے کر کے کیا ہوا ہے۔ اب آنے والے اس بجٹ کو پاس کرنے کے بعد فوری طور پر جولائی سے ٹینڈر کرنا شروع ہو جائے گا، اور یہ جہاں پہ بھی ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، میں نے سب سے کہا ہے کہ کہیں پہ خالق ہزارہ کا نام نہیں لکھا ہے، کہیں پہ سردار عبدالرحمن کے احسان کا نام نہیں لکھا ہے کہ یہ ان کا اسکیم ہے۔ اسکیمات جو آیا ہوا ہے تھرو پراپر چینل آیا ہے، اسی ڈپارٹمنٹ کے تھرو سے آیا ہے، اور سب کے مشکلات کو SDGs کے گولز کو مد نظر رکھے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اسپیکر صاحب، اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اسی طرح سرپرستی رہے گی اس ہاؤس کے اوپر اور سب کے اوپر۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی شکریہ عبدالخالق ہزارہ صاحب، اپنے بجٹ پہ اور جو سچویشن ہوا ہے بلوچستان اسمبلی میں اس پہ اپنے رائے دیا اور بہت اچھی باتیں بھی کی۔ اگر ممبران مناسب سمجھتے ہیں، واقعی یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا، کسی کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ کسی کو روکے اور اسمبلی کو تالا لگا کے اور گورنمنٹ کو روکے کہ وہ بجٹ پیش نہیں کرے۔ بالکل بہت برا ہوا، بہت جو کچھ ہوا، اور باقی جو ہم اس میں چیئر میں بیٹھ کے ہم نے اس کا مذمت بھی کیا ہے۔ اگر ممبران سمجھتے ہیں اس دن کے حوالے سے کیمرہ بریفنگ بھی اگر وہ مانگتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے، سارے فوٹیج بھی موجود ہیں، جو کچھ کس کی کمزوری ہے کس کی کمزوری نہیں ہے وہ تو رپورٹ آنا ہے۔ ہم نے گورنمنٹ کو ہی لکھ کے دیا ہے کہ آپ اس کی انکوائری کریں، اس میں کہاں کمی تھی، کس کا کمی ہے، کس نے اس میں اپنی ذمہ داری پورا نہیں کیا، اسمبلی کا ہے، سیکورٹی ہمارے ایجنسی جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کا ہے، جس کا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اگر پھر بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو
12 آپ لوگ یہاں پہ ذکر بھی کرتے ہیں. اگر چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کو بریفنگ بھی دیتے ہیں, اس میں کیمرہ بریفنگ چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم ارینج کریں گے. یہ مشورہ کر کے ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس پہ وہ کریں. جی زیاد صاحب, میرے کو گوارم آپ نے کیا سب آپ نے کی ہے اسمبلی کے حوالے سے تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اس کے لیے اگر آپ یہ بریفنگ رکھ لیں تاکہ سامنے سب کچھ آ جائے, جس کی کمزوری ہے اس کو نشاندہی کی جائے تو بہتر ہے میرے خیال سے. ہاؤس اس کا ایگری ہیں؟ جی سیکرٹری صاحب آپ بریفنگ رکھیں تاکہ وہاں پہ چیزیں سامنے آ جائیں جو بھی ہوتے ہیں. آج ہاں کب رکھیں؟ 26 آخری ہاں بجٹ پاس ہونے کے بعد, بجٹ کے فوراً بعد رکھ دینا تک پھر وہ آگے پیچھے لوگ جائیں. اسی دن اب شام کو کر دیں بجٹ کے فوراً بعد پاس ہو کے. جی شکریہ, تھینک یو.